کیا قسطوں کے اوپر انسٹالمنٹ پر کسی چیز کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح ادھار کا معاملہ کرنا یہ جائز ہے؟ شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ کیا ہم اپنے گھریلو سامان کو فریج، استری، موٹر سائیکل، گاڑی، گھر، پلاٹ کچھ قسطوں کے اوپر، انسٹالمنٹ کے اوپر ہم خرید سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت اگر 1,00,000 روپے ہے تو کیا ہم کچھ رقم نقد دے کر اور باقی قرض کر سکتے ہیں؟ اور پھر کیا اس قرض کے اوپر ایک شخص یوں کہے، مثلا آپ کو ایک موبائل چاہیے جس کی قیمت 10,000 روپے اور آپ کے پاس اس موقع پر صرف 1,000 روپے ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ موبائل آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو مل جائے، تو بیچنے والا شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ جناب نقد میں تو یہ 10,000 کا میں بیچوں گا، لیکن اگر آپ ادھار کریں گے تو میں اس کی قیمت 15,000 میں یہ آپ کو بیچ دوں، اور آپ ہر مہینے مجھے 1,000 روپے، 500، یہ جس طرح لوگوں کا آپس میں طے ہو جائے آپ یہ مجھے دیا کریں، اور اس طرح جب یہ 15,000 تک قیمت پوری ہو جائے گی آپ اس کے مالک ہوں گے، آپ کے پاس اس کے مکمل اختیارات ہوں گے، وگرنہ تب تک میں آپ کی یہ چیز بطور ضمانت کے، گارنٹی کے، اس طرح میں آپ کی اپنے پاس رکھوں۔ کیا یہ معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بعض حضرات اسکالرز یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں، گوگل پر آپ کے سامنے آرٹیکلز نظر آئیں گے، علماء گفتگو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ انسٹالمنٹ یعنی نقد پر تو قیمت کچھ بتائی جائے اور ادھار پر کچھ بتائی جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی سود ہے، سود اور کچھ اور کیا ہے، سود کے کیا سینگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ یہ کہہ کر لوگوں کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، جو لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں، تو در حقیقت وہ علیاذ باللہ وہ سود کو ایک طرح سے جواز دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو ہمارے ہاں اکثریت طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں انسٹالمنٹ کے اوپر کاروبار ہوتا ہے، پلاٹس لیے اور دیے جاتے ہیں، گھروں کو لیا اور دیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں، کیونکہ ایک وقت میں ہمیں جب چیز چاہیے ہوتی ہے تو پوری قیمت ضروری نہیں ہے کہ موجود ہو، تو اس طرح پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، کچھ لوگ اس بزنس میں اترے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم یہ ساری چیزیں ہم آپ کو فراہم کریں گے، اور آپ اگر ہمیں پوری رقم نہیں بھی دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ ہمیں تدریجاً پیسے دیتے رہیں، اور جب آپ قیمت پوری ادا کر چکے ہوں یا جو اس کے اوپر جو زیادہ ہے یہ دے چکے ہوں تو یہ قیمت آپ کی ہو جائے گی۔ تو دوستو کچھ لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن و سنت میں غور کریں، آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم قرآن و سنت سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت ہمارے سامنے ہے 28۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے تخفیف کرے، یعنی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، انسان کی فطرت جو ہے وہ کمزور ہے، انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ یعنی اسلام ہر حال میں چاہتا ہے کہ جو بندہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سے بڑی چیزوں کو ہٹا دے اور اس کے لیے بہت ہلکا پن اس کے لیے پیدا کر دے، اس کی زندگی میں، اس کی باڈی میں، اس کی سوچ میں، اس کی عقل میں، اس کے لیے یہ پیدا ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے کے ساتھ مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ جب تمہاری باہم رضامندی سے کوئی بزنس ہونا، مگر جب تم آپس میں ایک دوسرے کی خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ جب تم تجارت کر رہے ہو تو پھر تم ایک دوسرے کا مال وہ استعمال کر سکتے ہو یا اسے حاصل کر سکتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ آیت ہے، یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تجارت کرنا، اللہ رب العزت نے اس تجارت کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے وہ مال حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی دوسرے کی رضا شامل ہونا چاہیے۔ بزنس کا اصول یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی رضامندی ہو۔ ہر وہ بزنس جس میں دوسرے کی رضامندی نہ ہو اور اس میں دوسرے کو دھوکے کا اندیشہ ہو، ناجائز ہے۔ بزنس، کاروبار، خرید و فروخت، بے و شراء، جو بھی معاملات ہیں اس میں اگر دوسرے کا استحصال کیا جا رہا ہے یا وہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ تو اس میں بنیادی جو شرط ہے بزنس کے اندر، تجارت میں، رضامندی ہے۔ دوسری بات ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اہل ایمان سے حکم ہوا کہ جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی،